نگر حق نما پیش رو پیش رو ایک ایک آدمی کو کام پر لگا رہے ہیں. آج ذکر ہے عمران ابن حسین. عمران اور حسین باپ بیٹے ہیں. عمران بیٹے ہیں، حسین باپ ہے. عمران پہلے اسلام لائے تھے بیٹے، پرانے صحابی ہے، بہت بیمار رہتے تھے، اس لیے وہ بیماری کے مسائل بھی حضور سے پوچھتے رہتے تھے. بیماری میں نماز کیسے پڑھوں؟ انہیں کی روایتیں بیمار کی نمازوں کے بدل ملتی ہے. بیمار اس طرح نماز پڑھے وہ پوچھتے رہتے تھے. یہ اپنے باپ سے پہلے مان لائے تھے، ان کے باپ بعد میں مان لائے. تو ان کے باپ کا ذکر ہے آج، ان کے باپ کے بارے میں کہ قریش نے یہ کہا عمران کے والد حسین سے، اور چونکہ قریش ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، تو وہ قریش نے ان سے کہا کہ اس آدمی سے بات کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس آدمی سے بات کرو، اس کو سمجھاؤ یہ ہمارے معبودوں کو ذکر کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے معبود ہیں. تو پھر آپ کی شکایتیں ان کے سامنے کی اور ان کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس سب جا کے بیٹھ گئے، حسین بھی اور یہ قریش. تو آپ نے فرمایا بھائی ان کے لیے یعنی حسین کے لیے ذرا جگہ کرو، یہ بڑے آدمی ہیں. اور ان کے ساتھ بہت زیادہ آدمی تھے. تو حسین نے یہ کہا آپ کو کہ یہ کیا بات ہے جو مجھ تک آ رہی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے معبود باطل تھے، وہ باطل تو کہنا ہی پڑے گا. برا کہنے کا مطلب یہ، اور آپ ان کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حسین تم یہ بتاؤ کہ تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ کہ 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں. اور وہ اس طرح سے کہ ایک معبود تو آسمان والا ہے وہ اصلی، اور باقی جو ہیں وہ سب زمین والے ہیں. اس طرح میں 7 معبودوں کو مانتا ہوں. آپ نے فرمایا جب تم کو تکلیف پہنچی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ کہ آسمان والے کو. ہاں. اور جب کوئی تمہارا مال ہلاک ہو، نقصان ہوا تو کس کو پکارتے ہو؟ کہ آسمان والے کو. ان کو نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ضرورتیں قبول کرے تو وہ تو اکیلا ہے، اور تم بھی دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہو. یہ کیا انصاف کی بات ہے؟ تم کچھ کرتے تو ہیں نہیں اور کر سکتے بھی نہیں ہیں. یہ کیا بات ہے؟ تو اس پر پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ حسین تم اسلام لے آؤ، چھوڑو ان باتوں کو، سلامت رہو گے. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ تو میری قوم بھی ہے، میرے کنبہ ہے، میں کیا کہوں کہ آپ یہ دعا مانگو اللہم انی استہدیک لارشد امری. اے اللہ میں آپ سے راہبری چاہتا ہوں میرے کام میں ہدایت کی، اور اے اللہ مجھے علم زیادہ دے جو مجھے نفع دے. انہوں نے یہ دعا مانگی تو وہ اپنے بدلی سے کھڑے ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے. عمران ان کے بیٹے تھے، وہ پہلے اسلام لائے تھے، وہ کھڑے ہوئے. جب باپ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے ان کے سر کو بھی چوما اور ہاتھوں کو بھی چوما اور پاؤں کو بھی چوما. ان کے باپ مسلمان ہو گئے، پہلے کافر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تعظیم دیکھی تو حضور کے آنکھ کو رونا آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں رویا ہوں عمران کی اس کام کی وجہ سے کہ اس کا باپ جب تک کافر تھا یہ کھڑے ہی نہیں ہوئے، کچھ کہا ہی نہیں. اور جب اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اسلام لائے ہیں تو ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا. تو اس لیے میرے دل پر اس رقت تاری ہو گئی. اس کے بعد یہ حسین اس مجلس سے واپس جانے لگے تو آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان کو رخصت کرو اپنے منزل تک. چنانچہ وہ اسلام لانے کے بعد واپس گئے. اور جب قریش کے پاس پہنچے تو قریش نے ان کو دیکھا تو قریش نے کہا یہ آ گیا، یہ بھی بے دین ہو گیا. اور ان کے پاس سے قریش چھٹ گئے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دعوت دی جس کا نام معلوم نہیں ہوا راوی کو،
ابو تمیمہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور آپ کے پاس ایک آدمی آئے تو وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ محمد ہیں؟ ہاں۔ تو آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ اللہ جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ وہ اللہ ہے کہ اگر تم کو کوئی تکلیف بیماری پہنچے اور تم اس سے دعا مانگو تو وہ تمہاری تکلیف دور کرے، اور اگر تمہیں قحط سالی پہنچے، سوکھا سال، اور تم اللہ سے دعا مانگو تو وہ اللہ ہے جو سبزہ اگا دے، اور اگر تم کسی جنگل میں ہو اور وہاں تمہاری سواری کے جانور کھو جاوے اور تم دعا مانگو تو اللہ تمہاری سواری کے جانور لوٹا دے، اس اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ یعنی ایک اللہ ہے جو قدرت والا ہے۔ اس آدمی کے سمجھ میں یہ بات آ گئی اور وہ اسلام لایا، اور اسلام لا کر کہنا کہ مجھے کوئی وصیت نصیحت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کبھی گالی نہ بولنا، اپنی زبان سے کبھی گالی نہ بولنا، کسی کو گالی مت دینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہنچی ہے میں نے کبھی اپنی زبان پر میری زبان پر گالی نہیں آئی، نہ کسی جانور کو نہ کسی کو، کیوں کہ مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک ضروری اعلان سننے سے بیٹھے بھائی، وہ یہ کہ اپنے ایمان کی اور سامان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سامان میں جو حق نگر حق نما پیش رو اے حبیب خدا